اس کا فرضی نام نازیہ ہے اور اس کا شوہر ریان اس سے بہت محبت کرنے والا، اس کے ناز اٹھانے والا ایک ہینڈسم جوان ہے۔ دونوں بے حد مسرور زندگی گزار رہے تھے کہ ریان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ بے احتیاطی کی وجہ سے سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگا رکھی تھی، اس لیے اس کے جسم کا نقصان کچھ زیادہ ہی ہوا۔ بہرحال زندگی بچ گئی۔ ناز اٹھانے والا شوہر یوں جیسے بوجھ بنتا جا رہا تھا کہ کسی بزرگ خاتون سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، یوں لگتا ہے کہ ہماری نازوں کو کسی نے جادو کے عذاب میں جکڑ ڈالا ہے۔ پھولوں کی سی زندگی گزار رہی تھی، ہنستی مسکراتی کھیلتی کود نازوں کیسے مرجھا گئی ہے۔ دوسری طرف کی خاتون نے مشورہ دیا کہ ان کے ایک پیر صاحب ہیں جن کے کمالات کی بڑی دھوم ہے، نازوں کو ان کے پاس لے جائیں، دیکھنا کیسے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ اور یوں جادو کے توڑ کے لیے بابا چٹے شاہ کی خدمت حاصل کر لی گئی۔ نازیہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے تو خالہ اور ان کی دوست نے تباہ کر دیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کسی نے بڑا زوردار جادو کیا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بڑا زور آور جن ہے جس کو بھسم کرنے کے لیے ہمیں چلا کاٹنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس دوران ہمیں آپ کو بھی بلانا پڑے، دن ہو یا رات، جس وقت آپ کو بلایا جائے آپ کا آنا یقینی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی جن ہمارے اندر بھی حلول کرنے کی ہمت کر لیتا ہے، یقیناً ہمارا عمل اسے بھسم کر دے گا، لیکن وقت اور پیسہ درکار ہے، اور ان کی روز روز کی فرمائشوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ادھر ریان کے علاج پر خرچ کرنے کے لیے روپیہ چاہیے، ادھر بابا جی کو دینے پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب عمل کو درمیان میں نہیں چھوڑنا ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، جس سے ریان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیا بابا جی بہت عمر کے ہیں نازیہ؟ میں نے یوں ہی سا ایک سوال کیا تو اس نے روتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ انتہائی مکروہ صورت کا ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھوں کی ساری انگلیوں میں مختلف قسم کے پتھر جڑی چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، گلے میں لمبے لمبے ہار ہیں، بہت لمبے اور بہت گندے بال ہیں۔ جب وہ نظر بھر کر دیکھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایک عجیب خطرہ سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بات بتاؤں بیٹا، جو اللہ والے بابا جی ہوتے ہیں نا، ان کا حلیہ انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، ان کی نگاہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے اور ان کے گرد ایک نور کی چادر سی تنی ہوتی ہے۔ آپ کس کی جال میں جا پھنسی ہیں بیٹا؟ میں تو صرف علاج معالجے پر لگی ہوئی تھی، گھر کی بزرگ خاتون ہے، امی تو ہے نہیں کہ مشورہ کرتی، بڑی بہن ہے جو امریکہ میں ہوتی ہے، اتنی دور سے وہ کیا مشورہ دیتی۔ اس نے جب مجھے کہا تو میں نے سمجھا، دیکھو نازیہ، اپنے خاوند کی صحت یاب زندگی کے لیے تمہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ عامل تمہاری فیملی کی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ جب بھی بلاؤں ضرور آ جانا ورنہ تیرے خاوند کی جان کو خطرہ ہوگا، دراصل تمہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرنا ہے۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو میری بیٹی، میں آپ کو جامعہ اشرفیہ کا رخ دکھا سکتی ہوں، وہاں بہت پڑھے لکھے علماء دین موجود ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دیتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ رب کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے اور راہ مولا لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں، کبھی کسی بندے کے سامنے سوال دراز نہیں کرتے۔ نازیہ بیٹی، صرف یہ بتا دو کہ کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ایسا تھا جس کا رشتہ آپ کے لیے آیا اور قبول نہ کیا گیا، یا کوئی فیملی ریان کو اپنی بیٹی دینے کی خواہش مند تھی؟
جی آنٹی جان، میری طلبکار بھی کافی تھے، لیکن میرے چچا کی بڑی بیٹی اپنی نند کے لیے بہت زیادہ خواہش مند تھی کہ ریان سے اس کی شادی ہو جائے۔ اس طرح ریان کی سگی پھپھو اپنی بڑی نواسی کی شادی ان سے کروانا چاہتی تھی، لیکن ان کی امی نے میرا نام لیا تو سب کے منہ لٹک گئے، بلکہ ان کی پھپھو نے تو ایک بار یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم بیچ میں نہ ٹپک پڑتی تو میری مونا اس گھر میں راج کر رہی ہوتی۔ پر خیر، ہم بھی دیکھ لیں گے کہ یہ جملہ انہیں کہتے آپ نے خود سنا تھا۔ آخری جملے پر میرے چونک جانے کی باری تھی۔ جی، میرے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی خاص بات نہ سمجھا، لیکن اب آپ کو بات سناتے ہوئے یہ جملہ بھی یاد آ گیا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ پھپھو ہی تو اس کا گھر برباد نہیں کر رہی، کیونکہ رشتوں کا عمل توڑوانے والے جادوگر بڑے ماہر اور فنکار ہوتے ہیں، اور جگہ سے رشتہ توڑوا کر دوسری جگہ بات پکی کروا دینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ کلام الہی سے اس کا توڑ ممکن ہے، مگر اس کے لیے کسی عالم باعمل کی مدد لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات میں نازیہ کو بتا رہی تھی۔ قرآن میں ایک حکم ہے، مگر پھر بھی چوکنا رہو۔ جس طرح جنگ میں احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں بھی محتاط رہنا ضروری ہے، اس لیے چند اعمال کو اپنا لینا بہت ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز جو انسان پر وارد ہوتی ہے تو پھر توکل بھی تو اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ نازیہ جیسی کئی معصوم لڑکیاں اس چنگل میں پھنس جاتی ہیں۔ کہیں تو ہمارے وہ نام نہاد شوہر ہوتے ہیں جو اپنی انا کے خول میں بند صرف عورت کو بانجھ بناتے ہیں، اور عاملوں اور جادوگروں سے اولاد کی پیدائش کے لیے ٹونے ٹوٹے اور تعویذ کرواتے کرواتے اپنی بیوی کو ہی بسا اوقات اس کنویں کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی حاسد حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے کسی بھی دوست یا رشتہ دار پر جادو کروا سکتا ہے۔ میں بتا چکی ہوں، رشتہ توڑوانا اور میاں بیوی میں اختلاف کروانا تو شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ بس ضعیف الاعتقادی چھوڑیے اور اپنے واحد رب کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے، پھر پرسکون زندگی گزاریے، کیونکہ شر کا اصل کام تخریبی کارروائی کرنا ہے، اور جادو سب سے بڑا تخریب کار ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات پر جادو کا وار کیا تھا، جہاں تک میں سمجھ سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کی عزت میں آنا اور پھر اس میں پڑھنے کے بعد آزاد ہو جانا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ نازیہ اور اس جیسی اور بچیاں اس سے بچ سکیں۔ وہ بزرگ خواتین جو ایسی بچیوں کو گمراہ کرتی ہیں، یہ گناہ اور کفر کرنے سے باز رہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور میرے اس سلگتے دل کو سکون و عافیت عطا فرمائے، ثم آمین۔